بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تشریحات آپ کو سمجھائی۔ آج میر تقی میر کے دونوں غزلوں کا جو مشق ہے وہ کریں گے، تو آپ کی توجہ مشق کی طرف ہونی چاہیے۔ صفحہ نمبر 116 پہ آ جائے۔ مشق میں پہلا سوال ہے کہ پہلی غزل کا مطلع لکھیے۔ مطلع کسی غزل، نظم وغیرہ کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ تو آپ نے سمجھا ہے اس غزلوں کو، تو آپ ذرا بتائیے کہ پہلی غزل کا مطلع کون سا ہوگا؟ بالکل، پہلی غزل کا مطلع ہاں شاباش، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ پہلی غزل کا مطلع ہے اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے تب نہیں آتا۔ ویل ڈن، شاباش۔ دوسرا سوال ہے کہ دوسری غزل کا مقطع لکھیے۔ تو آپ ذرا بتائیے کہ دوسری غزل کا مقطع، اچھا مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع کسی غزل نظم کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ یہ قطع سے نکلا ہے، یعنی ختم کرنا۔ کسی نظم، کسی غزل کو ختم کرنے کے لیے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے۔ تو دوسری غزل کا مقطع کیا ہوگا؟ بالکل، شاباش۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ ویل ڈن، شاباش۔ پھر اس کے بعد ہے کہ پہلی غزل کے قوافی لکھے یا قافیہ، الفاظ جو ہے ایک جیسے الفاظ۔ تو پہلی آپ نے سوال لکھنا ہے، پہلی آپ کے پاس نوٹس ہیں، انہی نوٹسوں کی مدد سے آپ نے اپنی نیٹ کاپی میں خوش خط لکھنا ہے۔ پہلی غزل کے قافی یہ ہے: کب، جب، تب، اب، سبب، ڈب، لب اور ادب۔ پھر اس کے بعد کوشچن ہے، سوال ہے کہ دوسری غزل کی ردیف لکھیے۔ تو دوسری غزل کی ردیف کیا ہے؟ شاباش، بتائیے آپ ذرا۔ ردیف کر چلے، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 5 میں ہے کہ مدرجیل الفاظ کے جمع لکھیے۔ سبب لکھا ہے، دوا لکھا ہے، سجدہ لکھا ہے، ادب لکھا ہے، آہ لکھا ہے۔ تو آپ ایک پیٹرن بنائیے، الفاظ اور اس کے سامنے لکھیے جمع۔ اس میں لکھیے، آپ کے پاس جو اسکول کی طرف سے جو نوٹس آپ کو مہیا ہوئے ہیں اسی میں ہم نے لکھے بھی ہے، آپ اس سے مدد لے کر لکھ سکتے ہو، اپنی کاپی میں خوش خط لکھ سکتے ہو۔ سبب تو اسباب، دوا تو دوائیں، سجدہ سجود، ادب آداب۔ پھر اس کے بعد کوشچن ہے کہ مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر میں بدل کر جملوں کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا جملہ ہے کہ نوکر نے راجا کو سلام کیا۔ تو اس میں جو الفاظ مذکر ہے آپ نے اس کو مؤنث میں بدلنا ہے، اور اگر مؤنث ہو تو آپ نے اس کو مذکر میں بدلنا ہے۔ تو کیسے ہوگا؟ نوکر نے راجا کو سلام کیا، اس کا مؤنث کیسے ہوگا؟ بتائیے ذرا آپ۔ شاباش۔ نوکرانی نے رانی کو سلام کیا۔ آپ اپنی کاپی میں نوٹس میں بھی ہے، اسی سے آپ مدد لے سکتے ہو۔ ایک سائڈ پہ ایک جملہ لکھو، اس کے سامنے لکھو مذکر اگر مذکر کا جملہ ہو، اور اگر مؤنث کا جملہ ہو تو اس کے سامنے لکھو مؤنث۔ جملہ نمبر 2، باپ نے بیٹے کو نصیحت کی۔ تو اس کا مؤنث کیسے آئے گا؟ بتائیے ذرا۔ ہاں شاباش، ماں نے بیٹی کو نصیحت کی۔ شاباش، ویل ڈن۔ نمبر 3 جملہ ہے کہ باپ نے بیٹے سے پانی مانگا۔ باپ نے بیٹے سے پانی مانگا، بتائیے کیا ہوگا اس کا مؤنث؟ شاباش، ہاں ویل ڈن۔ ماں نے بہو سے پانی مانگا۔ پھر جملہ نمبر 4 ہے کہ مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے۔
مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے. تو اس کا مؤنث ذرا بتائیے کیسے ہوگا؟ مالن پودوں کو پانی دے رہی ہے. شاباش، ویل ڈن. نمبر 5 جملہ ہے کہ حاجی نے خادم کو انعام دیا. حاجی نے خادم کو انعام دیا. تو اس کا مؤنث کیسے آئے گا؟ حجن یا حاجن. حجن یا حاجن نے خادمہ کو انعام دیا. عزیز طلباء، امید ہے آپ نے اس کو سمجھا ہوگا. اپنی نیٹ کاپی میں خوشخط لکھ لیجئے اور پھر اس سے ایک تصویر نکال کر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجئے. اگر اس میں کوئی کمی خامی رہ گئی ہو تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.